کراچی کے مختلف علاقوں میں آج پھر 2 بار زلزلہ محسوس کیا گیا. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق 4:40 پر 2.7 شدت کا زلزلہ آیا. دوسری بار زلزلہ 7:58 پر آیا جس کی شدت 1.8 ریکارڈ کی گئی. زلزلے کا مرکز ملی سے 7 کلومیٹر دور شمال مغرب میں تھا. گہرائی 8 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی. سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت مختلف ملکوں میں عید الاضحیٰ آج منائی جا رہی ہے. مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں نماز عید کے روح پر و اجتماعات، اسلام کی سربلندی، امت مسلمہ کی سلامتی اور ترقی سمیت فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. ترکی، شام، اردن، قطر، کویت، عراق اور عمان میں بھی آج عید منائی جا رہی ہے. امریکہ، برطانیہ، یورپ اور کینیڈا میں کچھ مسلمان آج، کچھ کل عید منائیں گے. پاکستان میں بحری برادری آج عید الاضحیٰ منا رہی ہے. نماز عید کے بعد قربانی کا سلسلہ جاری ہے. مناسک حج کی ادائیگی، حجاج کرام کی بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے مینا آمد. رمی کے بعد حجاج قربانی کر کے احرام کھول رہے ہیں. حجاج کرام طواف زیارت اور سعی کے بعد مینا لوٹیں گے جہاں وہ تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا مینا کا دورہ، حج کے انتظامات کا جائزہ لیا. رواں سال 16 لاکھ سے زائد افراد نے حج کی سعادت حاصل کی. پاکستانی حجاج کی وطن واپسی کا سلسلہ 10 جون سے شروع ہوگا. وقت کم، مقابلہ سخت، خریداری کا فائنل راؤنڈ. ملک بھر کی چھوٹی بڑی مویشی منڈیوں میں بھاؤتاؤ. کراچی کی منڈی میں ویپاریوں نے دام گرا دیے. بڑے جانور کی قیمتوں میں 70 سے 80 ہزار روپے کی کمی کر دی. گلی محلوں میں گائے بکروں کی خوب مہمان نوازی، اونٹوں کی بھی خاطر تواضع. قصائیوں نے چھری تیز کر لی، نخرے آسمان پر پہنچ گئے. اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب وفد کے ہمراہ عمرہ ادا کیا. ملک کی ترقی، خوشحالی، امت مسلمہ اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کی. جدہ پہنچنے پر سعودی حکام نے وزیراعظم اور وفد کا استقبال کیا. وزیراعظم شہباز شریف ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے. پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے کردار پر شکریہ ادا کریں گے. فخر ہے 2 ایٹمی ریاستوں کے درمیان جنگ بندی کرائی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بندی میں کردار ادا کرنے کا ذکر کر دیا. جرمن چانسلر سے ملاقات کے بعد صحافی سے گفتگو میں بولے، دونوں ملکوں سے کہا ہے کہ آپ گولیاں چلائیں گے تو تجارت نہیں ہوگی. پاکستان میں بہت مضبوط لیڈرشپ ہے. بھارت نے پانی روک کر ایٹمی جنگ کے خطرے کی بنیاد رکھی. عالمی اداروں کو بھارت کے خلاف سخت موقف اپنانا ہوگا. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں دنیا کا کوئی مہذب ملک بھارتی اقدامات کی حمایت نہیں کر سکتا. اگلی بار جنگ ہوئی تو ٹرمپ کے پاس مداخلت کر کے رکوانے کا وقت نہیں ہوگا. بلاول بھٹو نے جنوبی ایشیا میں امن کا فارمولہ بتا دیا. کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان رابطے نہ ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہے. تجارت سے خطے میں امن کو فروغ دیا جا سکتا ہے. کتنا چاہو کہ سی پیک کی طرح پاک بھارت اکنامک کوریڈور بھی ہو. بلاول بھٹو کی قیادت میں پارلیمانی وفد کی امریکہ میں اہم ملاقاتیں. بھارتی جنگی جنون اور پاکستان کے جوابی اقدامات سے آگاہ کیا. ہمیں کوئی بیانیہ نہیں بیچنا، حقیقت بیان کرنی ہے. ہم سیکرٹری جنرل سے لے کر ہر شخص کے پاس گئے. بھارتی وفد نے اقوام متحدہ کی عمارت میں قدم تک نہیں رکھا. پاکستانی سفارتی وفد کی رکن ہنا ربانی گھر کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا مغرب بھی ڈر رہا ہے، بھارت تو اپنی حفاظت بھی نہ کر سکا. سینیٹر شرین رحمان کہتی ہیں بھارت فوجی جنگ کے بعد سفارتی جنگ بھی ہار چکا. سنتاس معاہدہ ریڈ لائن ہے، پانی روکنا اعلان جنگ سمجھتے ہیں. سابق نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا امریکہ میں بھارتی بیانیے پر تشویش پائی جاتی ہے. پاکستان کا بیانیہ بھارت کی نسبت بہت زیادہ تسلیم کیا جا رہا ہے. پاکستان اور بھارت کے مسائل کا حل بات چیت میں ہے. حکومتی ذرائع کی طرف سے شملہ معاہدہ منسوخ ہونے کی تردید. ذرائع وزارت خارجہ نے بتایا شملہ معاہدہ منسوخ نہیں کیا گیا. اب تک تحریری صورت میں ایسی کوئی بات موجود نہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک ٹی وی انٹرویو میں شملہ معاہدہ منسوخی کا دعویٰ کیا تھا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلان مسک کی دوستی دشمنی میں بدل گئی. ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھار. ٹرمپ نے ایلان مسک کو پاگل تو مسک نے ٹرمپ کو ناشکرا کہہ دیا. ایلان مسک نے کہا بڑا بم گرانے کا وقت آ گیا. الزام لگایا کہ صدر ٹرمپ کا نام جنسی سکینڈلز میں بدنام ایپسٹین کی فائلوں میں موجود ہے، اسی وجہ سے دستاویز سامنے نہیں لا رہی. میرے بغیر ٹرمپ الیکشن ہار جاتے ہیں. ٹرمپ کا مواخذہ کر کے JD وینس کو صدر بنایا جائے. امریکی صدر بولے ایلان مسک پاگل ہو گیا ہے، بل کے معاملات سے بخوبی واقف تھا، اس کی تنقید سے بہت مایوسی ہوئی. مسک کی سبسڈیز اور معاہدے ختم کر کے اربوں ڈالر بچائے جا سکتے ہیں. لفظوں کی گولہ باری نے ٹیسلا کمپنی کے شیئر 17.6% تک گرا دیے. امریکہ اور چین میں برف پگھلنے لگی. ڈونلڈ ٹرمپ کا چینی صدر شی جن پنگ کو فون. 1.5 گھنٹے طویل گفتگو میں ٹیرف اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت. دونوں صدر نے ایک دوسرے کو دوروں کی دعوت بھی دی. ڈونلڈ ٹرمپ نے شی جن پنگ سے بات چیت کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا دونوں ملکوں کی ٹیمیں جلد ملاقات کریں گی. چینی صدر کے ساتھ
زیادہ تر گفتگو تجارت پر مرکوز رہی۔ روس، یوکرین اور ایران پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ شی جن پنگ نے کہا امریکہ کو تائیوان کے معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ گلفا اور ٹیکنالوجی پر پابندیاں تجارتی معاہدے کی خلاف ورزی۔ دونوں ملکوں کو غلط فہمیاں دور کر کے تعاون کو بڑھانا چاہیے۔ تعلقات میں ہر قسم کی مداخلت اور تخریب کاری کو ختم کرنا ضروری ہے۔ چین اور امریکہ کے لیے ڈائیلاگ اور تعاون درست انتخاب ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئندہ بجٹ میں گلگت بلتستان کے لیے اضافی فنڈز کی منظوری دے دی۔ گلگت بلتستان کے لیے 37 ارب کا ترقیاتی بجٹ مختص۔ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کے 18 منصوبوں کی فنڈنگ کرے گی۔ مسلم لیگ نون کے سابق وزیر اور سابق سینیٹر عباس آفریدی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ عباس آفریدی گزشتہ روز ہجرہ عظیم باغ میں گیس لیکیج دھماکے کے باعث 3 ساتھیوں سمیت زخمی ہوئے تھے۔ کراچی میں مائی کولاچی روڈ پر گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، موٹر سائیکل سوار اشفاق جاں بحق، 2 افراد زخمی۔ حادثے کے بعد گاڑی کا ڈرائیور فرار۔ جام شوروں میں انڈس ہائی وے پر ٹرک کو حادثہ، 2 مزدور جاں بحق، 7 زخمی، لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عید الاضحیٰ پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کا حکم۔ مویشی منڈیوں کی سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے زائد کرائے واپس کر کے وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ بسوں کی ونڈ سکرین پر کرائے نامے فٹنس سرٹیفکیٹ چسپاں کرنے کی ہدایت۔ عید الاضحیٰ پر سندھ میں قیدیوں کی سزاؤں میں معافی کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سزاؤں میں 120 دن کی کمی کر دی۔ اطلاق عام قیدیوں پر ہوگا۔ قتل، دہشت گردی اور ریپ کے قیدیوں کی سزاؤں میں کمی نہیں ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں کوئی نیا ٹیکس لگانے کا ارادہ نہیں۔ ٹیکس نیٹ میں توسیع کرنے پر توجہ دی جائے گی۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں ٹیکس آمدن بڑھ گئی۔ 11 ماہ کی ٹیکس آمدن میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 40% اضافہ ہوا۔ صوبے کی نان ٹیکس آمدن میں بھی 50% سے زائد اضافہ ہوا۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت ڈیجیٹل اثاثوں کی قانون سازی پر اجلاس۔ وزیر مملکت بلاک چین اور کرپٹو بلال بن ثاقب آن لائن شریک ہوئے۔ وزارت قانون نے ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے قانونی فریم ورک کا مسودہ پیش کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا بلاک چین اور کرپٹو ٹیکنالوجیز کے معاشی فوائد کو بروئے کار لایا جائے گا۔ وزیر مملکت برائے کرپٹو اور ڈیجیٹل اثاثہ جات بلال بن ثاقب کی امریکہ میں مصروفیات کا اعلامیہ جاری۔ بلال بن ثاقب نے پاکستان کی کرپٹو اور ڈیجیٹل اثاثہ جات کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ کہا کرپٹو اور ڈیجیٹل اثاثہ جات میں پاکستان کی آئے روز کامیابیوں سے بھارت پریشان ہے۔ پاکستان بٹ کوائن کے سلسلے میں سرفہرست ملکوں میں شامل ہونے پر گامزن ہے۔ اسٹار لنک کی پاکستان میں سروس کا معاملہ، ذرائع کا کہنا ہے ریگولیٹری قوانین سیکیورٹی تحفظات اسٹار لنک کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اسٹار لنک مقامی کرنسی میں بلنگ پر رضامند نہیں۔ ڈالر میں سبسکرپشن کی ادائیگی سے زیادہ مبادلہ ذخائر دباؤ میں آ سکتے ہیں۔ اسٹار لنک کے ذریعے بلاک شدہ ویب سائٹس تک رسائی ممکن ہے۔ غیر ملکی انفراسٹرکچر پر انحصار سیکیورٹی خطرات پیدا کر سکتا ہے۔ آئی ٹی ماہرین کا کہنا ہے حکومت کو ڈیٹا تحفظ اور سائبر سیکیورٹی پر واضح پالیسی بنانا ہوگی۔ اسٹار لنک مقامی اور قومی انٹرنیٹ گیٹ ویز سے آزاد ہو کر کام کرتا ہے۔ صارفین قابل اعتراض ویب سائٹس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسٹار لنک ریاستی فلٹرز، فائر والز، نگرانی کے نظام کو بائی پاس کر سکتا ہے۔ سفری پابندیوں کا فیصلہ امریکیوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ٹامی پیگٹ کی پریس کانفرنس۔ امریکہ آنے والوں کی جانچ پڑتال کو مزید سخت کیا جا رہا ہے۔ سفری پابندی والے ملکوں سے جانچ پڑتال کو بہتر کرنے کے لیے رابطے ہیں۔ امریکہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایران کو واضح کر دیا جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ صدر ٹرمپ واضح کر چکے ہیں یوکرین روس جنگ اب بند ہونی چاہیے۔ روس یوکرین کے درمیان براہ راست بات چیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ آن ایئر فلمز کے بینر تلے لالی ووڈ فلم لو گرو کا لاہور میں رنگا رنگ پریمیئر۔ فلمی ستاروں سمیت دیگر اہم شخصیات کی شرکت۔ ماہرہ خان اور ہمایوں سعید سلمان اقبال فلمز کے بینر تلے بنی فلم لو گرو میں ایک ساتھ جلوہ گر۔ فلم دیکھنے والوں نے لو گرو کو سلمان اقبال فلمز کی جانب سے شہریوں کے لیے عید کا بہترین تحفہ قرار دیا۔